فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی قاعدہ کورس کی آج کلاس ہے، سبق نمبر ہے 20 نمبر سبق ہے مدنی قاعدہ کورس کا، اور مختلف قواعد اس میں بیان کیے جائیں گے۔ امید ہے کہ پیچھے والا جو سبق تھا، سبق نمبر 19، وہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لیا ہوگا۔ آج ہم پڑھیں گے اظہار مطلق۔ یہ جو نیچے کلمات دیے ہیں، ان 4 کلمات میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون ایک کلمے میں آنے کی وجہ سے ادغام نہیں بلکہ اظہار مطلق ہوگا۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے، کوئی یاد آیا؟ آپ بتائیں گے کہ کہاں پہ پڑھا تھا یہ؟ سبق نمبر 14 کے اوپر غور کریں کہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا۔ پہلے ہم نے یہ کہا تھا را اور لام میں بغیر غنہ کے اور باقی 4 حروف میں غنہ کے ساتھ۔ اب یہاں نون ساکن کے بعد حروف یرملون تو آئے ہیں، لیکن یہاں غنہ نہیں ہوگا بلکہ اظہار مطلق ہوگا۔ اس کی لاجک کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک کلمے میں آ گئے، دوسرے کلمے میں ہوتے تو بات الگ ہوتی۔ ان 4 کلمات میں غنہ نہیں کریں گے۔ قرآن پاک میں یہ 4 مقامات ہیں جہاں غنہ نہیں کریں گے، جیسے دنیا، یہ نہیں پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے دنیا۔ کیا پڑھیں گے؟ دنیا۔ بنیان، صنوان، قنوان، دنیا، بنیان، صنوان، قنوان۔ اس کا دوسرا قاعدہ یہ ہے سکتہ، آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے پڑھنے کو سکتہ کہتے ہیں۔ آواز روک کر سانس لیے بغیر، یعنی سانس دوبارہ نئے سرے سے نہیں لینی، آگے پڑھنے کو کیا بولتے ہیں؟ سکتہ، یعنی آواز رک جائے اور سانس جاری رہے، آواز رک جائے اور سانس جاری رہے۔ ان 4 کلمات میں سکتہ واجب ہے۔ ان 4 کلمات میں سکتہ واجب ہے۔ سکتہ کا حکم یہ ہے کہ متحرک کو ساکن کیا جائے اور 2 زبر کو الف سے بدل کر پڑھا جائے۔ متحرک کو ساکن کیا جائے، 2 زبر کو الف سے بدل کر پڑھا جائے۔ وقیل من راق، پھر پڑھیں وقیل من راق، کلا بل رانا، آواز روکنی ہے، کلا بل رانا، کلا بل رانا، من مرقدنا ھذا، یہ سکتہ کرنا درمیان میں، خاموشی کرنی ہے۔ دوبارہ سنیں، من مرقدنا ھذا،
عوجا قیما، اس کو یوں پڑھیں گے عوجا قیما۔ تو آگے لکھتے ہیں صاد، صاد لکھا ہو اس کے اوپر سین بھی ہے۔ قرآن پاک میں 4 کلمات صاد سے لکھے جاتے ہیں اور صاد پر باریک سین بھی لکھا ہوتا ہے۔ ان کے پڑھنے کی تفصیل اس طرح ہے، نمبر 1 اور نمبر 2 میں صرف سین پڑھیں گے، لکھا صاد ہے مگر اس کو کیا پڑھیں گے؟ سین پڑھیں گے۔ یبسطو، یبسطو نہیں کہنا، یبسطو، یبسطو، بسطتن، بسطتن، اور پھر لکھا ہے کہ 3 میں صاد اور سین دونوں طرح پڑھنا جائز ہے۔ ام ہم المسیطرون، ام ہم المسیطرون، اور اس کو صاد کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، ام ہم المسیطرون، مسائی بھی پڑھ سکتے ہیں، مسائی بھی پڑھ سکتے ہیں، سین کی آواز بھی آ سکتی ہے، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، اور 4 نمبر میں صرف صاد پڑھیں گے، بمسیطر، بمسیطر۔ اس کے بعد لکھتے ہیں تسہیل۔ تسہیل کے معنی ہے نرمی کرنا، یعنی دوسرے حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھنا۔ اعجمی و عربی، اعجمی و عربی۔ اب اس کو علیحدہ ایسا نہیں کرنا، نہیں، اعجمی و عربی۔ دوسرے کو مطلب نرمی سے ادا کر دینا ہے۔ امالہ، زبر کو زیر کی طرف اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنے کو امالہ کہتے ہیں۔ امالہ کی را کو اردو کے لفظ کت رے کی را کی طرح پڑھیں، یعنی ری نہیں پڑھیں گے بلکہ رے پڑھیں گے۔ مجریہا، مجریہا۔ اور پھر اس کے بعد آ گیا آگے والا کلمہ۔ اس کلمے میں لام سے پہلے اور لام کے بعد دونوں الف نہیں پڑھیں گے بلکہ لام کو زیر دے کر پڑھیں گے۔ بئس الاسم الفسوق، بئس الاسم الفسوق، بئس الاسم الفسوق۔ تو اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق